اتخذوہ وکانوا ظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الاعراف 147 آیات تک ہم نے رات پڑھ لیا تھا۔ آگے ہم نے پڑھنا ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ واقعات کی صورت ہے، تاریخ انسانی جن حادثات سے گزری ہے، جن بڑے بڑے المناک جو سانحات ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور یہ سارا کچھ ہے عبرت کے سامان کے طور پر، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے نقطہ نظر کو درست کرنے کے لیے ان زندگی کے ان جو بھی حقائق ہیں ان کے بارے میں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں پہ انہیں تورات دی گئی۔ پیچھے قوم ان کے بغیر تھی، لیڈرشپ کے بغیر تھی، اگرچہ کہ وہ اپنی جگہ پہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ چھوڑ کے گئے تھے، لیکن یہ کہ وہ وہاں پہ اس زمانے کا ایک سو کارڈ یعنی روحانی بزرگ تھا، تو اسے سامری کہتے تھے۔ اس نے ان کی قوم کو، بس پہلے ٹھیک تھا یار، پہلے ٹھیک تھا، تو اس نے قوم کو گمراہ کر دیا پیچھے۔ وہ واقعہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، یعنی وہ کوہ طور پہ گئے تھے، ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے اختیار کر لیا یا بنا لیا یا ٹھہرا لیا من حلیہم عجلاً۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اپنے زیورات سے یا ان کے زیورات سے، عجلاً ایک بچڑا۔ سونے کے زیورات تھے وہ ان کے اپنے تھے، یا یہ وہ صدقہ خیرات کر دی اور جو وہ سامری تھا اس سے ڈھال کر اس نے بچڑا بنا دیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ان کے پاس امانت تھی بنی اسرائیل کی، ان کی قبطیوں کی، جب نکلے تو امانتیں واپس نہیں کر سکے تو اب انہیں خیال ہوتا تھا کہ امانت بیگانی ہے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں جو تھیں جو امانتاً تھیں وہ ایک جگہ پہ پھینک دی، اور وہاں سے سامری نے اٹھا کر تو انہیں پگھلا کر ڈھال کر ایک وہ بچڑا بنا لیا۔ جسدن، ایک بدن سا تھا، لہو خوار، جس کے اندر سے آواز آتی تھی۔ اب یہ آواز آتی تھی، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ کیسے آواز آ سکتی ہے؟ ایک تو یہ ممکن ہے کہ اس نے ڈیزائننگ ایسی کی ہو کہ اس کے اندر سے جب ہوا گزرتی ہو تو کوئی کسی طرح کی کوئی خاص آواز نکلتی ہو۔ اب دیکھیں نا، وہ جو تار ہم چھیڑتے ہیں، جو موسیقی کے مختلف ظاہرہ دھنیں اٹھائی جاتی ہیں، تو وہ آلات ہی ہوتے ہیں نا جن کو خاص ترتیب سے ہلایا جاتا ہے تو مختلف آوازیں نکلتی ہیں۔ تو اس طرح فرض کریں اس نے ڈیزائن کر لیا ہو تو ہوا بیچ سے گزرے تو کوئی خاص قسم کی آوازیں نکلتی ہوں، تو امکان تو اس کا بھی ہے۔ اور ایک امکان اور بھی ہے، جیسے کہ مکے میں بھی جو بت رکھے ہوئے تھے ان سے بھی بعض اوقات جو ہے نا آوازیں آتی تھیں، پیچھے شیطان ہوتے تھے۔ تو یہ جگہیں جو ایسی جگہیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی مافوق الفطرت چیزیں جڑی ہوتی ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آوازیں فرشتوں کی ہوں یا وہ آوازیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں۔ شیاطین بھی تو وہ آوازیں نکال سکتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تو عین ممکن ہے کہ اس بچھڑے سے جو آواز آتی ہو وہ اس کے اندر کوئی شیطان جو اس نے جس سے اس کی دوستی ہو سامری کی، اور وہ یہ سارا کام کرتا ہو۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا وہ یہ نہیں، جو آواز آنا ایک الگ بات ہے، لیکن باقاعدہ گفتگو کرنا، خیالات کو جو ہے دوسروں تک پہنچانا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو کیا وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ ان سے گفتگو تو نہیں کر سکتا، کوئی انہیں معقول بات سمجھا تو نہیں سکتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، ایسا تو وہ نہیں کر سکتا۔ ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ زندگی گزارنے کے معاملات میں ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اتنا تو انہیں سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ چکنی چپڑی باتیں تو کر رہا ہے۔ اب آپ وہ دیکھیں نا، وہ جو زخرف القول غرورا ہم نے پڑھا تھا، تو گویا اس نے ایک چمکتی دمکتی چیز ان کے خیالات کے مطابق تخلیق کر دی، باقاعدہ ایک شے بنا دی کہ جس کی طرف وہ جو انہیں اٹریکٹ کر رہی تھی اپنی طرف، لیکن حقیقت تو اس کی یہ تھی کہ کوئی سمجھا تو نہیں سکتا، وہ دھوکہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اتخذوہ، اس کے باوجود انہوں نے اسے اختیار کر لیا، وکانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے۔ اب اس کے آگے جو بات ہے اسے پھر سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ہوا کیا۔ یہ ہارون علیہ السلام موجود ہیں، سامری نے یہ گمراہی ڈالی ہے، ہارون علیہ السلام اپنی قوم کو روک رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، کچھ لوگ رکتے ہیں جو تھوڑے ہیں، باقی اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں۔
اب جو ملوث ہو جاتے ہیں ان میں سے پھر کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں کچھ عرصے کے بعد سمجھ آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ سمجھ جاتے ہیں اور توبہ طائب ہو جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا ذکر۔ تیسرے وہ ہیں جو آخر تک جمے رہے، ڈٹے رہے، وہ جو بھی معبود انہوں نے بنایا تھا اس کی عبادت پر، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا، اس وقت تک وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو غلط کام کرنے کے بعد واپس پلٹ آئے، توبہ کی۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اب اس کے لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا جب وہ ان کے ہاتھوں سے گر گیا۔ ہم اس کا باماورا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جب پشیمانی میں ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، یعنی جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تو ہم نے بہت بڑا جرم کر دیا، شرک کے مرتکب ہو گئے ہیں، تو گویا وہ پریشان ہو گئے۔ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، تو انہوں نے کہا اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا، یہ وہ بالکل وہی بات ہے حضرت آدم علیہ السلام والی، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور اس نے ہمیں بخش نہ دیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہو چکا ہے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب موسیٰ واپس آئے اپنی قوم کی طرف، غضبان آسفا، جب انہوں نے سنا یہ کچھ ظاہر پہلے ہی سن لیا، تو قوم کی طرف واپس آئے غضب سے بھرے ہوئے۔ یہ غضبان وہی رحمان والا صیغہ ہے، بہت اس میں مبالغہ ہے، یعنی غضب ناک وہ واپس آئے، آصفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ یہ ہوتا ہے نا غم و غصے کا اظہار کیا، یہ ہمارے یہاں بھی ایک محاورہ ہے۔ تو آج کل تو جو بھی کوئی بم پھٹتا ہے تو اس کے بعد ہمارے جو بھی ذمہ داران ریاست ہوتے ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، تو کوئی بھی ناگہانی ہو تو اس پہ غم بھی ہوتا ہے، اور جو غلطی اس میں شامل ہو اس پر غضب بھی بھڑکتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں جو ہے نا جمع ہو جاتی ہیں۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، سب سے پہلے انہوں نے ایکسپلینیشن کال کی حضرت ہارون علیہ السلام کی کہ میرے بعد تو نے میری جان نشینی کا حق ادا نہیں کیا، بہت بری جان نشینی کی ہے میرے بعد تو نے۔ اس کے بعد قوم سے کہا عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلد بازی کی، یعنی اللہ کے آرڈیننس تو میں لے کے آنے والا تھا، تم نے اس سے پہلے ہی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے وہ جو تختیاں تھیں یعنی جس میں تورات لکھی ہوئی تھی وہ انہوں نے ایک طرف رکھ دیں۔ چلے بہت ادب سے بات کریں تو یہ مطلب القاء تو ہونا ہے کوئی شے ڈال دینا، مطلب ایک طرف انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو، ان بالوں سے ان کے جو ہے نا وہ پکڑ لیے، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور انہیں کھینچا اپنی طرف، یعنی بالوں سے پکڑ کے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ، حضرت ہارون علیہ السلام بڑے ہیں عمر میں، لیکن اللہ کے ہاں رتبے میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ تو اب حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں اے میرے ماں کے بیٹے، یہ جسے ہم کہتے ہیں ماں جائے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، بات کو سمجھو، میری قوم نے مجھے ضعیف کر لیا تھا، مجھے کمزور کر دیا، یعنی میری بات ہی نہیں سنتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہے وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِی، وہ قریب تھے کہ مجھے قتل کر دیں۔ اب آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ نبیوں کو اگر بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا تو کیوں کیا تھا؟ جب وہ کوئی نافرمانی کرنا چاہتے تھے نبی روکتے تھے تو وہ قتل کرتے تھے، رستے کی رکاوٹ بنتے تھے تو قتل کرتے تھے، اور یہ مجھے قتل کرنے کے قریب تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو، یعنی جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو اس سے جو ہے دشمن خوش ہو رہے ہیں۔ ویسے تو یہ بات ہمارے سمجھنے کی بھی ہے نا، آج جو کچھ ایکشن کے ری ایکشن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں سارے مسلمان، تو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہیں دے رہے۔ کیا سیکولر تو کیا فنڈامنٹلسٹ اور کیا بھی جو آپس میں گتھم گتھا ہوئے پڑے ہیں، وہ ایک وہ لگاتے ہیں نا شیرہ، اور ایک جا کے مارتا ہے دوسرے کو بم، تو دوسرا مارتا ہے اس کو میزائل، تو پھر یہاں سے وہ کہانی چھٹ جاتی ہے۔ جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑھتے ہیں، عقیدہ عقل فطرت سب آپس میں لڑتے ہیں۔ اب کہیں وہ نیشنلزم بنیاد بن جاتا ہے، کہیں فنڈامنٹلزم بنیاد بن جاتا ہے، کہیں کیا بنیاد بن جاتا ہے، لیکن آپ پوری دنیا میں مسلمانوں کی خواری کی وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے صرف شیرہ لگاتے ہیں، کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں، کوئی بیانیہ بناتے ہیں، باقی کام مسلمان اپنے جذبات میں خود کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گولیوں سے ایک جو ہے وہ مر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک نقشہ قرآن نے ہمارے سامنے یہ رکھا ہے کہ یہ دوسروں کو دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مخلص ہیں، ہارون علیہ السلام بھی مخلص ہیں، لیکن ہارون علیہ السلام وہ جو غلط فہمی ہو گئی ہے اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو۔ وَلَا تَجْعَلْنِی مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور مجھے ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرو۔ یہ جو گنہگار ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے انہیں اس میں جو ہے چھوٹ دی ہے اور میں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور روکنے کی کوشش نہیں کی ہے۔
اب وہ دوسری جگہ پہ یہ بھی آیا ہے کہ تم آ کے کہتے کہ تم نے جھگڑا ڈال دیا، فساد کرا دیا ہے، میں اگر انہیں زبردستی روکتا لڑائی ہوتی تو پھر تم نے کہنا تھا کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیے۔ تو یہ بہرحال سب آرڈینیٹ کے لیے تو مسئلہ ہوتا ہی ہے نا، جس کے پاس ٹوٹل اختیار ہو وہ تو فیصلہ کرتا ہے، اسے ساری بات کا پتہ ہو، جو سیکنڈ انچارج ہو اس کے لیے یہ مسائل تو کھڑے رہتے ہی ہیں، وہ یوں کرے تب بھی تنقید ہو سکتی ہے، اس طرح کرے تب بھی تنقید ہو سکتی ہے۔ تو اگر میں لڑائی ڈال دیتا تو تم تو پھر آ کے جینیئنلی کہتے کہ بھائی تم نے ان میں پھڈا کرا دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ساری بات سمجھ آ گئی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لی، انہوں نے فرمایا میرے رب مجھے بخش دے، ولی اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا، ہارون علیہ السلام کا کیا گناہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا گناہ ہے؟ یہ نکتہ سمجھیں، ایک قوم کا جو اجتماعی جرم ہے اس کی سزا اجتماعی ملتی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ جو اجتماعی جرم ہے اس کی سزا اجتماعی طور پر آئے گی۔ اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو صرف گناہگاروں کو ہی لپیٹ میں نہیں لے گا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ اور اسی صورت میں آگے ایک واقعہ آ رہا ہے اصحاب سبت کا، جس میں جنہوں نے مچھلیاں نہیں بھی پکڑیں لیکن منع نہیں کیا، نہیں عن المنکر کا کام نہیں کیا، وہ بھی لپیٹے میں آ گئے۔ تو اب یہ جرم ہے، اس جرم کی سزا پوری قوم کو ملے گی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم اس قوم کا حصہ نہیں۔ جیسے ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ظالموں میں شامل نہیں کرنا، اب دونوں بھائی مل کے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے جدا رکھنا، اس گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تمام رحم کرنے والوں میں تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود کے طور پر اختیار کیا، سینالہم غضب من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے غضب اترے گا، پہنچے گا ان کو غضب۔ یہ غضب کیسے پہنچا؟ یہ غضب آسمان سے کسی صورت میں نہیں اترا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جس کے رشتہ دار نے بچڑے کی عبادت میں حصہ لیا ہے اس کو اس کا قریبی رشتہ دار قتل کرے گا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، تو انفسکم اپنے آپ کو مارنے کی بات نہیں تھی، یعنی اپنے قریب ترین رشتہ دار کو مارو، گویا اپنی ہی برادری کو مار رہے ہو، اپنے ہی قبیلے کا بندہ مار رہے ہو۔ من ربہم وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کی رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔ وکذالک نجزی المفترین، تمام افتراء کرنے والوں کو، یعنی کوئی بات خود سے کریں اور باندھ دیں اللہ کے اوپر جھوٹ، ایسے لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام تو کیے، ثم تابوا من بعدہا، اس کے بعد وہ توبہ طائب ہو گئے، وہ جن کے لما سکتوا فی ایدیہم، جن کا ہم نے پڑھا جنہیں پہلے ہی توبہ کی توفیق ہو گئی تھی، وآمنوا، اور پھر انہوں نے اپنے ایمان کو تازہ کر لیا تھا، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، اس توبہ کے بعد ان کا رب ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کی توبہ قبول ہو گئی، جو لگے رہے ان کو سزا ملی، اور باقیوں کی طرف سے جو ہے وہ ازالہ ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے ان کو مار کر گویا وہ اجتماعی جرم کا کفارہ ہو گیا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام سے وہ غضب اترا، ساکت ہوا غضب، جس میں وہ غصہ جو چڑھ گیا تھا وہ اترا، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے وہ تھامی جو تختیاں تھیں یعنی تورات اٹھائی، وفی نسختها، اور اس کے جو اس میں لکھا ہوا تھا، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اس میں تھا، ہدن، ہدایت تھی، ورحمت، اور رحمت تھی، للذین هم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت تھی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اب یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد اب اللہ کے پاس اضافی توبہ کرنے کے لیے بھی جانا ہے۔ یہ 70 نمائندے لیے ہیں اپنی قوم کے، ان کے ریپریزنٹیٹیوز، ان کو لے کے گئے ہیں کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لِمِيقَاتِنَا، ہماری ملاقات کے لیے آئے۔ اب یہ کہ یہ یعنی ایک اپنی اپولوجی دینے کے لیے آئے، یہ جو قوم کا جرم تھا اس کی طرف سے ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ معذرت پیش کرنے کے لیے گئے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، وہاں جب پہنچے، اب یعنی اللہ ناراض ہے، ناراضگی ظاہر کیسی ہوئی؟ وہ کوہ طور کانپنے لگا، کپ کپی، زلزلہ آ گیا وہاں پہ۔ قال، اب یہ ظاہر سارے ڈر گئے، اللہ کا غضب ظاہر ہو رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے تھوڑی دیر تو ان کو بھی کوئی کیفیت لائق ہوگی، اس کے بعد انہوں نے جو بھی اس کو انالائز کیا اور پھر اس کے بعد یہ بات کہی۔ قال ربی، فرمایا میرے رب، لو شئت، اگر تو چاہتا، اہلکتہم من قبل وایای، ان سب کو بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر چکا ہوتا، اور مجھے بھی جرم تو ہو گیا تھا، پہلے ہی مار دیتا، یہاں آنے کا موقع دیا ہے، اب یہ جو ہے غضب ظاہر ہو رہا ہے،
تو معلوم ہوتا ہے کہ ہلاک تو نہیں کرنا ہے، وہ کرنا ہوتا تو پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور تو کوئی اس طرح شاید بات نہ کر سکے، لیکن انہوں نے اللہ سے یہ بات بھی کر دی، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ہم میں سے بے وقوفوں کی حرکت کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے ہمارا اجتماعی جرم ہے، لیکن یہ ہمارا کوئی اجتماعی فیصلہ تو نہیں تھا، کچھ نالائق لوگوں نے ایک حرکت کر دی اور ہم نے اجتماعی طور پر اس کا کلا کمم بھی کر دیا، تو کیا اس جرم میں تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ ان ہی الا فتنتک۔ اصل میں یہ ضروری نہیں یہ بات اللہ سے کہی ہو، یہ دل میں جیسے آدمی ایک تھنکنگ پروسیس ہوتا ہے نا کہ یہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں دل میں سوچی ہوں اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ ہلاکت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عذاب کا مسئلہ اور ناراضگی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو غلطی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرنا چاہتا ہے۔ وہ جیسے کوہ طور کو بلند بھی کر دیا تھا نا ایک دفعہ میثاق لینے کے لیے، تاکہ لوگ ڈر کے پوری طرح یکسو ہو کر اللہ کا عہد کریں، اسی طرح کی یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ اب آپ سمجھیں نا اللہ سے تعلق، وہ اس کے لیے تزکیہ اور وہ جو سارے جو مراحل لوگوں نے سلوک کے مختلف درجے رکھے ہوئے ہیں، جب بندہ اس طرح کی کیفیت میں آ جائے گا، ڈائریکٹ اللہ نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو تو وہ تو خود اللہ اللہ ہی نکلے گا نا، پھر اور کدھر جائے گا؟ تو بہت ایک دم قریب کرنے والی گویا بات ہو جاتی ہے۔ بظاہر کیا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ کا غضب ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ گویا انہیں اپنے قرب سے اپنی نزدیکی سے جو ہے نوازنا چاہتا ہے۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ، یہ ہے وہ بات، یہ جو آزمائش آتی ہے اس کے ذریعے سے تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتَهْدِي بِهِ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ بیماری، دکھ، تکلیف، رنج، الم، کوئی حادثہ سانحہ، ہر ایک کے بارے میں یہی بات ہوگی، یا تو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا، اس کے نتیجے میں اللہ کے مزید نزدیک بندہ چلا جائے گا، یا یہ کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، ناراض ہو کے اللہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں تو اتنا لاڈلا تھا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا، یہ برگرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو اب یہ والا گلا شکوہ اگر اللہ سے پیدا ہو گیا تو گویا وہی واقعہ اللہ سے دور کرنے کا باعث بن گیا۔ بات ایک ہی ہے، انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے۔ اب اس کے اندر پتہ ہے کیا بات ہے؟ اس کے اندر یہ بات ہے کہ اچھا کرے برا کرے تو ہمارا دوست ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اور ہر چے ساقی ماریخ عین الطاف است، میرے پیمانے میں میرا ساقی جو ڈال دے اس کا لطف و کرم ہے، مجھے منظور ہے، اس پہ میں راضی ہوں۔ رضائے رب پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہ یہ حرف آرزو کیسا، تو یہ ہے سپرد کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے، جو سیاہ ہو سفید ہو بس اس پہ راضی رہنا۔ کہتے ہیں وہ جو اللہ کے معاملے میں بندے کو ایسے ہونا چاہیے، کل میت فی عید الغسال، جیسے میت غسل دینے والوں کے سامنے ہوتی ہے نا، وہ ادھر پلٹیں ادھر پلٹیں، ایسا بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو بھی خیر ہو شر ہو، جو ہمارے اعتبار سے شر ہے وہ شر ہوتا نہیں، لہٰذا اللہ کے معاملے میں بندے کو اس طرح اس کو رضائے رب پہ راضی رہنا چاہیے، تسلیم و رضا کی کیفیت۔ انت ولینا، تو ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، تمام بخشنے والوں میں سب سے بہترین تو ہے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا کے اندر حسنہ، بھلائی، ہدایت اور سوجھ بوجھ، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری ہی طرف متوجہ ہوئے، ہدایت یافتہ ہوئے تیری ہی طرف۔ ایک خیال یہ ہے کہ یہ یہودی کا لفظ جو ہے نا یہاں سے نکلا ہے، یہ جو انہوں نے، ظاہر ہے یہ اللہ کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے یہودی، انہوں نے اپنے لیے خود اختیار کیا، وہ تو مسلم کا لفظ ہے جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، تو یہ کدھر سے آیا؟ ابتداءً کسی غلط نیت سے نہیں آیا، کوئی بغاوت کے ارادے سے نہیں آیا، گویا اللہ والے بننا جیسے ربانیین ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اور کئی الفاظ اس طرح کے آئے ہیں، تو اسی طرح ان کے ہاں یہ یہود کا لفظ آ گیا۔ ہدنا الیک، ہم تیری ہی طرف متوجہ ہوئے، رجوع کیا، قال عذابی اصیب بہ من یشاء من اشاء، میرا اللہ نے فرمایا میرا عذاب پہنچتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں، وہ رحمتی، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے، وسعت کل شیء، اس نے تو ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، کسی شے کا بھی وجود میری رحمت کے بغیر نہیں ہے، جو شے بھی موجود ہے وجود رکھتی ہے وہ میری رحمت کے توفیل ہے، یہ رحمت عمومی ہے میری، لیکن ایک رحمت خصوصی بھی ہے، اس سے ورا ہے، اس سے اوپر ہے، وہ کیا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ، یعنی یہ ہوں گے تو جو خاص طور پہ، ویسے تو سب کے لیے ہی ہے لیکن خاص طور پہ یہاں جو ذکر ہے ان اہل کتاب کے لیے ہے کہ جو جن کا معاملہ یہ ہو جائے، اگر ہو سکے، جو آگے آ رہا ہے،
الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، خاص طور پر وہ اہل کتاب یا وہ متبعین آیات رب جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے کہ جس کو وہ لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یعنی جس کی خبریں موجود پائیں گے تورات اور انجیل میں، اور مراد ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی پیروی کریں گے ان کے لیے تو بڑی خصوصی رحمت، اس لیے ہم کہتے ہیں امت مرحومہ، وہ امت کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اچھا، اسی کے ذیل میں یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے، ہر سیرت کے جلسے میں آپ نے سنی ہی ہوگی، اور ایک وہ شان ہے جو اللہ کو خود بہت پسند ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ سیلینٹ فیچر جو حضور کے کردار کے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر تو یہ نشانیاں ہیں ان کی تورات اور انجیل میں۔ دوسری بات، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہوں گے، برائی سے روکتے ہوں گے۔ یہ خود اللہ کی بھی سنت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جو اس کے رسول ہیں گویا اس کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، امت پوری جو یہ رسول کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے اصل میں اسلام کا اصل ماٹو اور جو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور امر بالمعروف کا مطلب امر بالعدل، امر بالقسط، انصاف، اور نہی عن المنکر، ظلم کا خاتمہ۔ باقی چیزیں ذیل میں آئیں گی، بڑی ہیڈنگ تو یہ بنے گی، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے گواہ تم تب ہو جب انصاف والے ہو، اگر انصاف نہیں کر سکتے کون سے اللہ والے ہو تم؟ اس کو ذہن میں رکھیں، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ آگے اسی کی تشریح آ گئی، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور خبیث چیزیں، بری چیزیں، نقصان دہ چیزیں ان کو حرام قرار دیں گے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ۔ اب یہ دیکھیے ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا، ان کے اوپر سے ہٹائیں گے وہ بوجھ جن کے نیچے وہ دبے ہوئے ہوں گے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق کھولیں گے جن میں ان کی گردنیں پھنسی ہوئی ہوں گی۔ یہ ظالمانہ نظام کے توق اور بوجھ ہیں، وہ وقت نہیں ہوتا تفصیل کیا آپ، آخر لوگ ہمارے ہاں خودکشیاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، خوشی سے کوئی خودکشی کرتا ہے، پھر بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور آپ اس ظلم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارا احساس کند ہو گیا ہے، سوچتے نہیں کہ ایک جو یہ ٹیکس لگتے ہیں جو ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں، جرنلز جو ٹیکس ہیں، مزدور پر بھی ویسا ہی ٹیکس ہے اور ایک کھرب پتی انسان پر بھی ویسا ہی ٹیکس ہے۔ ایک تو اس کی آمدنی پر انکم ٹیکس ہے، وہ تو چلیں علیحدہ بات ہو گئی، لیکن یہ جو اشیاء کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکس لگا ہوتا ہے، ایک مزدور ہے اس نے جو بھی 1500 2000 دیہڑی لگائی ہے، اس کو کوئی دوائی خریدنی ہے تو دوائی کے اوپر ٹیکس ہے یا نہیں ہے، اسے دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا، اور دوائی کی قیمت سے چگنا جو ہے نا وہ ملا کے تو ٹیکس بنے گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ اور اس ٹیکس سے بنے گا کیا؟ چلیں کوئی میزائل ہی بنتے ہوں تو ہم کہیں ٹھیک ہے، بنے گا جناب وہ کسی کے اے سی آ رہے ہوں گے، کسی کی جناب 2 کروڑ کی گاڑی آ رہی ہوگی، کہیں اس کے ساتھ پروٹوکول کی گاڑیاں آ رہی ہوں گی، وہ فر کرتی ان کے سامنے سے گزر رہی ہوں گی، اور اس کی ٹانگیں توڑ کے یا اس کی ٹانگوں کے اوپر سے گزر رہی ہوں گی۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح یار، کتنا یہ کوئی چھوٹا ظلم ہے، یہ کوئی چھوٹا بوجھ ہے جو اس وقت انسانوں کے اوپر آیا ہوا ہے، تو وہ بوجھ ان کے اوپر سے ہٹانا، نظام کے جبر کا بوجھ اور رسم و رواج کے توق جو خود سے پہنے ہوئے ہیں۔ شادی کرنا بھی مشکل، اب تو لوگ کہتے ہیں مرنا بھی مشکل، مرنے پہ بھی اتنا خرچہ ہو جاتا ہے جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ توق ہیں یا نہیں ہیں؟ کون کھولے گا یہ؟ مذہب کے نام پہ آپ بس برکت کے وظیفے کریں گے کیا؟ تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، تو اسم محمد سے اجالا کیا ہوگا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ ظلم کا خاتمہ اور انصاف کی سربلندی، یہ ہے وہ جو محمد الرسول اللہ کا مشن ہے۔ میں تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے آیا ہوں، زندگی کی مشکلات کو حل کرنے آیا ہوں میں۔ تو جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرے گا جس کی یہ شان ہے، دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ قائم بالقسط ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ اس نبی رسول امی پر ایمان لائیں گے دل و جان سے، وعزروہ، اور اس کی توقیر و تعظیم و ادب و احترام کریں گے، ونصروہ، اور اس مشن میں اس کا ساتھ دیں گے۔ ظاہر ہے ظلم کے نظام میں کسی کا فائدہ ہے، جس کا فائدہ ہے وہ ظلم کا نظام واضح و تبلیغ سے تو نہیں تبدیل کرنے دے گا،
पंजा आजमाई करनी पड़ेगी और कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, ये सारा होगा। और ये जब सारा होगा तो ये दर हकीकत नुसरत है अल्लाह की भी, मदद है अल्लाह की भी और अल्लाह के रसूल की भी। व नसरूहु, और उसकी मदद करेंगे उसके इस मिशन में। वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला माहु, और जो उनके साथ नूर उतारा गया कुरान मजीद, उसके अहकाम की ताबेदारी करेंगे, इत्तिबा करेंगे, पैरवी करेंगे। ये 4 बातें बताई गई हैं। ईमान हकीकी, तौक़ीर व ताज़ीम अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदब व इहतराम। तीसरी उनकी मदद करना, और चौथी वो जो उन पर किताब उतरी है उसकी पैरवी करना। ये 4 चीज़ें जिन लोगों में होंगी, फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, इन पर वो रहमत भी है अल्लाह की, और ये वो लोग हैं जो कामयाब भी होंगे, बामराद होंगे, मंज़िल मराद को पाएंगे, जन्नतों के वारिस बनेंगे।